کہ دنیا والے رل کے سارے تے لے آؤ کوئی ایسا جس دا اٹھنا بیٹھنا چلنا ہووے سونے جیسا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بلند آواز نال پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بلند آواز نال پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم. بعد عزیز القدر حضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید فرقان حمید دی بڑی معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ارشاد فرمایا میرے محبوب کریم علیہ السلام تسی خلق عظیم دے منصب تے فائز ہو. ان چند الفاظ دے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب دیاں بے شمار عظمتوں بیان فرما دیتا. اپنے محبوب دی ساری حیات طیبہ دا احاطہ کر لیا. ارشاد فرمایا کہ محبوب اسی توہنو خلق عظیم دا وارث بنایا تسی خلق عظیم دے پیک کرو. اور سانو نبی کریم علیہ السلام دی سیرت طیبہ سامنے رکھ کے رب نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. فرمایا امیر محبوب دی زندگی امیر محبوب دی حیات تہاڈے واسطے نمونہ ہے. انسان دے نظریات کتنے پختہ ہون اور اپنے نظریات انسان دلائل بھی بڑے مضبوط رکھتا ہوئے. اپنے نظریات انسان اپنے دلائل دی روشنی دے اندر لوگا کل منوا بھی لوے کہ دے نظریات ٹھیک ہیں. انسان بڑی لچھے دار تقریر بھی کر لوے او دے اندر دلائل دے انبار لگا دے وے.
مگر جڑے نظریات سن رہے نے او دی داد بھی دیون گے، تحسین بھی کرن گے کہ اچھی گل کیتی، مگر او دی نظریات تے عمل کرنا یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتا جب تک اس نظریات دا حامل خود انہاں تے عمل کر کے نہ دکھاوے۔ کتنا آسان لگتا ہے کہ غریب دی مدد کرو، جملہ سنن وچ بڑا آسان ہے، مگر ادھے تے عمل کرنا کتنا مشکل ہے۔ اس وقت مشکل لگتا ہے کہ جدو انسان کسی غریب دی مدد کرے، غریب دروازے تے آ جاوے تے اپنے گھر کھاون لی کچھ بھی نہ ہوئے تے دروازے تو منگتا بھی خالی نہیں بھیجنا، اس ویلے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نظریہ بڑا مشکل نظریہ ہے، سنن وچ آسان ہے، عمل وچ مشکل ہے۔ گرامی قدر حضرات، کائنات کے اندر بڑے بڑے لوگ نظریات لے کے آئے، نبی کریم علیہ السلام بھی ایک بہت خوبصورت نظریہ لے کے تشریف لے آئے، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا نظریہ زمانے دے سامنے رکھیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، نبی لوگوں کو کتاب اور حکمت سکھاون آندے نے۔ آسان کر کے عرض کراں کہ تسی اس وقت تک کسی نظریے یا کسی تعلیم نو سمجھ نہیں سکتے جب تک وہ وچ مثال نہ ہوگی۔ کلاس وچ بچے نو تسی پہلے دن چھوڑ کے آؤ تے استاد چونکہ بچے دے سامنے ایک مثال ہوندا ہے، استاد بلیک بورڈ دے اوتے لکھ دے وے الف، ہن بچے دے سامنے مثال بھی موجود ہے کہ الف لکھے، استاد الف لکھ کے خاموش ہو جاوے اور بچے نو کہے کہ یہ تلفظ کر، اے پڑھ اے کی ہے، تو بچہ پڑھ لگے؟ ہرگز نہیں۔ او دے واسطے ضروری ہے کہ استاد پہلے لکھے پھر پڑھ کے تلفظ کر کے دسے کہ بیٹا اے الف ہے، بچہ پھر پڑھے گا اے الف ہے، اور بچے دے دماغ چ بیٹھ جائے گا کہ آ جڑی لکیر کھینچی گئی اے الف ہے۔ تو جب تک بچے دے سامنے مثال نہ ہوئے بچہ سمجھ سکتا نہیں۔ اسی طرح انسان دے سامنے نظریات ہومن مگر مثال نہ ہوئے تو انسان سمجھ سکتا نہیں۔ اللہ نے قرآن مجید اندر انسان نو سمجھاون واسطے مکھی دی مثال بھی دیتی۔ قرآن مجید چا اللہ بار بار مثالاں دے لیا تاکہ انسان سمجھ آوے۔ انسان نے جدو نظریات نبی پاک دے سن لے تے پوچھیا کہ مثال کی ہے، اس ساری نظریات تے عمل کی میں کرنا ہے، تے اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام دی شخصیت اپنے محبوب دی ذات نو سامنے کر کے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آ میرا یار مثال ہے، اج میں میرا محبوب کردہ ایویں کر دے رہو۔ اگر میری بارگاہ دا قرب پانا چاہتے ہو، تسی ایک اچھا تے نیک انسان بننا چاہتے ہو، اللہ دا پسندیدہ بندہ بننا چاہتے ہو، تے فرمایا آ میرے محبوب دی ذات پاک تو ہاڑے واسطے نمونہ ہے، آ مثال ہے۔ گرامی قدر حضرات، پھر نظریات لکھے بھی گئے، عمل کیتا بھی گیا، پڑھیا بھی گیا، اور کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو عمل کر کے دکھایا تو لوگوں نے پتہ لگیا کہ یہ نظریات عمل کرن وچ بھی آسان نے، انہاں تے عمل کیتا جا سکتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، اسی آخر دیئے کہ غریب دی مدد کرو۔ میں پہلے عرض کر رہا سا کہ آسان جملہ ہے، سن کے انسان نو اچھا بھی لگ دے، مگر سردیاں دے دن اگر کوئی غریب آ جائے کہ میرے تن تے کپڑا نہیں، تے انسان اپنا قیمتی کپڑا اتار کے تے انہوں دے وے دل نہیں مندہ، اس ویلے پتہ لگتا ہے کہ غریب دی مدد کرن والا نظریہ کتنا مشکل نظریہ ہے۔ پر جدو آئی نا سرور کائنات دیواری، میرے نبی جدو کر کے دکھایا نا، اتنے سبحان اللہ کہنی سی، جدو سرکار نے کر کے دکھایا لوگوں نے لگا کہ نہیں مشکل نہیں، یہ آسان ہے۔ کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک چادر مبارک اوڑی، ایک صحابیہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی تے عرض کی تھی یا رسول اللہ، میں دیکھ رہی ہوں کہ آج جڑی تسا چادر مبارک اوڑی ہے، یہ تسا بڑی دیر گزر گئی کہ یہ چادر اوڑ رہے ہو، تے یا رسول اللہ میں تو ہاڑے واسطے ایک نمی چادر بنی ہے، نمی چادر بنائی ہے تے اجازت ہوئے تے میں تحفہ پیش کراں؟
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی نو فرمایا کہ تسی چادر لے آؤ. مدینہ طیبہ دی صحابیہ جدو حضور واسطے چادر لے آ کے نبی پاک دے اوپر اڑائی نا، بکل ماری میرے نبی نے. کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ فرما دینے کہ چادر نبی پاک نو بڑی خوبصورت لگی. حسن تے پنجابی کہاں تے اگے ڈول ڈول پہندا ہے تے جدو نکھر جاوے تے پھر کیا کہنے. ماہی جتھے پب رکھ دا اتھے اگدا سرو دا بوٹا، اتھے اگے ہی بڑا حسین ہے. تے جدو ناز آ جائے، جدو نکھر جاوے تے جدو آپ سمر جاوے، حسن دوبالا ہو گیا. صحابہ کے بار فرماتے نبی پاک کو چادر اوڑ کے بڑے خوبصورت مزید لگ رہے. اچانک ایک آواز صحابہ دے اجتماع چو آئی، یا رسول اللہ ایک چادر میں نو دے دیو. مشکل ہے نا، چادر ایک ہی ہووے، اوڑ لئی ہووے تے پہلی بار لئی ہووے تے اٹھن والا آکھے جی میں نو دے دیو. گرامی قدر حضرات، ہن اس نظریہ دا پتہ لگنا سی کہ غریب دی مدد کرو. بولے نہیں سبحان اللہ تو سی. میں تھوڑا جا نظریہ عرض کرنا چاہنا نا کہ نظریہ تے عمل کی میں کیتا جاندہ ہے، اور حضور دی ذات عمل کر کے کی میں بکھاندی ہے تے امت علی آسانی کی میں ہو جاندی ہے. خلق کنو کیا جاندہ ہے. چادر مانگن والے نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ایک چادر منو دے دیو. حضور علیہ السلام نے کوئی پسو پیش نہیں کی تھی، چادر اتاری صحابی نو دے دیتی. انہوں سارے صحابہ گھوری پاکے نو صحابی والا بیخ رہے. پہلی بار نبی کریم علیہ السلام نے اتنی خوبصورت چادر اوڑی تو تسا مانگ لی. پتہ بھی یہ کہ نبی کریم انکار نہیں کر دے تے نہ مانگو. سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو صحابہ کے بار والے ویکھیا نا کہ انہاں دے تیور بدل گئے نے، او صحابی والے میرے نبی نے ویکھیا تے او بھی سمجھ گئے کہ حضور کی فرما رہے نے. اٹھ کے کھڑے ہو گئے. صحابہ نے کہنے لگے کہ میں نے پتا ہے کہ چادر حضور نے پہلی بار اوڑی، میرے سامنے تحفہ آیا ہے، حضور نے پیاری بھی بڑی لگ رہی. میں نے چادر دی اتنی ضرورت بھی نہیں سی کہ میں یہی چادر لواں گا تے میرا گزارا ہوئے گا. پتہ میں کیوں نبی پاک نو عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ چادر میں نو دے دیو. صحابہ پوچھے کیوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اصل وجہ ہے کہ جدو چادر حضور دے جسم نہ مس ہو گئی نا تے میرا ایمان ہے جڑی چیز حضور دے جسم نہ لگ جاوے انہوں دوزخ دی آگ نہیں لگ سکتی. میں فوراں عرض کر دیتی یا رسول اللہ چادر میں نو دے دیو. کیوں؟ اپنی اولاد نو وصیت کر کے جاواں گا کہ جدو میں مر جاواں تے اس چادر دا کفن دے جا جے میرے واسطے آخرت دیاں منزلہ طے ہو جان گیاں تے آسان ہو جان گیاں. گرامی قدر حضرات ایک تے صحابہ دا عقیدہ پتہ چلیا کہ عقیدہ ایسی کہ جس چیز دی نسبت نبی پاک دے وجود اطہر نال ہو جائے وہ دوزخ تو بچ جاندی ہے. یہ بھی نظریہ پتہ لگیا کہ سرور کائنات نے صرف یہ نہیں فرما کہ غریب دی مدد کرو، کر کے دکھائی. امت نو پتہ لگ گیا کہ غریب دی مدد کرنا کوئی ایڈا مشکل کام نہیں ہے. اگر سرکار کر کے نہ دکھان دے پھر مشکل سی، کیونکہ ساڑھے کل مثال نہیں سی. اللہ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. فرمایا میرے محبوب کریم علیہ السلام دی زندگی تو ہاڑے واسطے مثال تے نمونہ ہے. اگر تینوں زندگی گزارن دا ڈھب نہیں آ رہا، ویخ میرے یار وال او لمحہ میرے محبوب نے کی میں گزارے تو میرے یار دے قدمہ تے قدم رکھ دا آ، ویخ تیرے واسطے زندگی کتنی آسان ہو جاندی، آسان ہو جائے گی. نظریات اسلام تے عمل کرنا بھی تیرے واسطے آسان ہو جاوے گا. گرامی قدر حضرات تو عرض کر رہا سا کہ میرے محبوب دی زندگی اللہ نے فرمایا نمونہ ہے. میرا محبوب خلق عظیم دا بارے سے، خلق عظیم دا بارے سے ایک قرآن دی مٹھے جی آیت پڑھا، تھوڑا جا اچھا بولے آجے. موسم دی تبدیلی دی وجہ تو کافی ساری طبیعت میری نساز سی، بخار سی، موسمی بخار، تو میں 3-4 دن پروگرام تے بھی نہیں جا سکیا. تو اج میں سچی گل ہے کہ اپنے آپ نے چیک کرنا آیا کہ بھلا میرے کو تقریر ہو جاندی ہے کہ نہیں، کیونکہ 4-5 دن میں تقریر نہیں کی تھی اور اس طرح ہوندہ نہیں کہ میں تقریر نہ کراں. وہ اکثر اس طرح ہی ہویا کہ میں جتنا بھی بیمار ہویا زندگی بیچ جدو میں تقریر کی تھی میں پھر ٹھیک ہویا. تو ذکر مصطفیٰ میری دوائی ہے، تو میں اپنی دوائی نو دوبارہ چیک تے بڑی بار کی تا الحمدللہ ٹھیک کم کر دیئے. تو میں پھر چیک کر لگا بھلا سبحان اللہ بولے جو میں چیک کرا اپنے آپ نو.
اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل متاع الدنیا قلیل قل متاع الدنیا قلیل اللہ نے ارشاد فرمایا ساری دنیا دا مال قلیل تھوڑا ہے، ساری دنیا دا مال قلیل ہے۔ اللہ فرمایا جو کچھ زمین تے آسمان دے اندر ہے قدرتی نگاہ دے اندر قلیل ہے، پر جدو کملی والے دی باری آئی اللہ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ نے رجا فرمایا کملی والے دا اخلاق عظیم ہے، ساری دنیا قلیل ہے، محمد دا خلق عظیم ہے۔ دنیا والے ہو جڑے رب دا قلیل ساڑی سمجھ چ نہیں ہوندا، اس رب دے عظیم نو کون سمجھ سکدا؟ ہن بولو سبحان اللہ۔ تو عرض کر رہا سا کہ نبی دی زندگی امت واسطے مثال ہوتی، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہن نظریات بھی دے رہے ہیں اپنی قوم نو تے نال مثال بن کے دکھا رہے ہیں۔ خیرات کرو، بڑا آسان جملہ ہے، خیرات کرو، اللہ دی بارگاہ وچ پیش کرو، کچھ نہ کچھ پیش کرو۔ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بار بار فرمایا کہ ایمان والے دی نشانی ہے وہ دن بھی رب دی بارگاہ پیش کر دینے، رات بھی دیندے نے، چھپ کے بھی تے ظاہر بھی، تھوڑا بھی تے بہتا بھی۔ اللہ نے قرآن مجید جو حکم فرمایا کہ انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ دی راہ وچ خرچ کرو۔ نبی کریم علیہ السلام نے ہن مثال دینی ہے کہ کیویں خیرات کرنی، اللہ دی راہ وچ خرچ کیویں کرنا ہے۔ گرامی قدر حضرات، میں اکثر مثال دے کے عرض کرنا کہ سخی وہ نہیں ہوندا جڑا اپنے تن دے تے قیمتی کپڑے تے پوشاک پہن لوے، پیٹ وچ لذیذ کھانے ڈال لوے، بڑا امیر ہوے تے او تھوڑے کسی نو پیسے دے دے تو سخی ہے؟ نہیں نہیں، وہ سخی نہیں۔ اور یہ بھی سخی نہیں کہ جڑا ہے تے بڑا کنجوس ہے تے پگلے درجے دا بخیل، مگر کدے او دے کلو تھوڑے جے اللہ دی راہ چ خرچ ہو جاواں تے وہ اپنے آپ نو سخی گنے کہ میں فلاں ویلے اللہ دی راہ چ کچھ دیتا سی، میں سخی ہاں۔ نہیں نہیں، وہ سخی نہیں۔ اور او بخیل نہیں کہ ہمیشہ سخاوت کر دے تے کدے او دے کلو اللہ دی راہ وچ نہیں دیتا گیا تے آکھی یہ بخیل ہو گیا، کنجوس ہو گیا، وہ بھی کنجوس نہیں۔ سخاوت تے بخل اے انسان دی طبیعت دے وچ ہوندا ہے، وہ رہ نہیں سکتا۔ انسان دی طبیعت جڑا جز ہوئے نا، انسان ہو دے تو رہ نہیں سکتا۔ الجنس یمیلو الی الجنس، جنس ہمیشہ اپنی جنس وال میل کر دیئے۔ تو جڑا سخی ہوئے گا وہ اپنی عادت تو مجبور بھی ہوئے گا، وہ سخاوت کرے گا، خاد کل کچھ بھی نہ ہوئے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ نے فرما سخاوت کرو، میری راہ وچ خیرات کرو۔ مثال دینی ہن نبی پاک نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ، کونین دے والی دی بارگاہ دے اندر نا 4 اوکھیا سونا چاندی، اوکھیا تقریباً 3.25 تولے چاندی ہوندی ہے۔ 4 اوکھیا چاندی میرے نبی دی بارگاہ کسی نے تحفتاً بھیجی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بلال جی یا رسول اللہ، فرمایا اے فلاں یہودی دا قرضہ دینا ہے جی یا رسول اللہ، فرما حساب کر کے آؤ۔ بلال حبشی حساب کر کے آئے، جتنا بندہ سی انہوں بھیج دیتی چاندی، پھر بچ گئے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ کوئی غریب ڈھونڈ کے لے آؤ۔ حضرت بلال حبشی گئے، جتنے ملے انہوں نے ڈھونڈ کے لے، نبی پاک نے انہوں نے تقسیم کی تھی، 1 اوکھیا چاندی بچ گئی۔ حضور نے فرمایا اعلان کرو نا مدینے چ کوئی غریب ہوئے تھے آ کے لے جائے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ کوئی نہیں آ رہا، سارے دے گھر پہنچ گئی۔ ہن نبی کریم علیہ السلام چاندی دی ڈھلی لے کے نہ تے اپنے قریب رکھ کے بیٹھے۔ حضور نے فرمایا بلال میں اس وقت تک گھر نہیں جانا جب تک کہ میں ساری چاندی اللہ دی راہ وچ تقسیم نہ کر رہا ہوں۔ اماشا صدیقہ فرما دیا رات گزر رہی،
تے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ دینے نیند نہیں آتی، بار بار اٹھ کے نبی پاک نفل پڑھ دینے، پھر لیٹ جاندے نے، پھر بے چینی، پھر اٹھ کے نفل پڑھ دینے، پھر بے چینی، پھر اٹھ کے نفل، ساری رات نبی پاک نے اس طرح عبادت وچ گزار دیتی۔ اما عائشہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں دیکھ رہی ہوں سونا تسی آج چین دی نیند آرام نہیں فرما رہے، حضور وجہ کی ہے؟ وہ چاندی دی ڈلی پکڑ کے تے میرے نبی وکھا کے فرمایا عائشہ آ وجہ ہے، جب تک میں اللہ دی راہ چنو خیرات نہ کر دے ماں، فرمایا میں خوف ہے کدھر اے چاندی میرے گھر وچ ہووے تے میں اللہ دی بارگاہ چ پہنچ جاواں مینوں موت آ جائے، تے اے چاندی میرے گھر وچ ہووے تے لوگ کی آکھن گے؟ میرا اللہ بھی مینوں پوچھے گا نا کہ اپنے گھر چ اتنا مال رکھ کے میری بارگاہ چ آئے ہو۔ اما عائشہ صدیقہ فرما دیا نے اس وقت تک نبی پاک نے چین نہیں آیا جب تک حضور نے او چاندی دی ڈلی تقسیم نہیں فرما دیتی۔ آئے خیرات سید عالم نے مثال دے کے دسیا کہ انہوں خیرات کہندے نے۔ کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 بکریاں ملیاں میرے نبی نے، کنیاں؟ ایک بکری خریدنا اس دور چ کتنا مشکل ہے، 10,000 بکریاں حضور نے حصہ ملیا۔ نبی پاک مدینہ دی گلی چ جا رہے تھے، صفوان مینا مار کے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑا امیر ہو گیا ہے۔ فرمایا کس طرح کہنے لگا تینوں 10,000 بکریاں ملیاں نے؟ نبی پاک مسکرا کے فرما دینے تو اجے محمد دی امیری ویکھی کا دیئے۔ کہنے لگا پھر امیری کنوں کہنے دینے؟ میری سرکار نے فرمایا میری امیری یہ نہیں کہ 10,000 بکریاں منوں ملیاں نے، فرمایا میری امیری یہ وے جا محمد نے ساریاں تینوں دے دیتی آنے۔ اور 10,000 بکریاں لے کے جا رہا، نالے نبی پاک دا کلمہ پڑھدا جا رہا، تے نالے قبیلے دی گلیاں چ شور مچاندہ جا رہا، لوگو جاؤ جا کے محمد دا کلمہ پڑھ لو، محمد اینا رج رج کے دیندہ جے غریبی دا خوف ہی مکا دیندہ جے۔ مثال میرا نبی کتنا سوکھا اللہ نے دست دیتا کہ اگر زندگی گزارنی ہے تے آ میرا محبوب مثال ہے، آ میرا محبوب نمونہ ہے۔ گرامی قدر حضرات آج دنیا امن امن پہ پکار دیئے، امن بھی او لوگ لے کے آنا چاہتے ہیں کہ جڑے ایک سال دے اندر کھرباں ڈالر دے اسلحہ خرید دے بھی نے تے ویچ دے بھی نے۔ حیرت دی گل ہے امن دی گل بھی ہوئی کر رہے ہیں، وہ کہندے نے دنیا چ امن ہونا چاہیے، عالمی جنگاں بھی ہو کرن، اسلحہ بنامن بھی ہو، اسلحہ بیچن بھی ہو، کھرباں روپے دے اسلحے اسلامی دنیا تے ایک سال دے اندر استعمال کر دے من، افغانستان نو تحس نحس کر کے رکھ دیں، عالمی جنگاں ہومن، لکھاں لوگاں نو قتل کر دے من، تے بیٹھے نے امن، آؤ امن تلاش کریے۔ تو جدو امن دی ضرورت پئی پھر کائنات نو کٹھے آؤ کے در مصطفیٰ تے آنا پیا۔ جنگا میرے نبی نے بھی کیتیاں، پر میرے نبی نے امن قائم کرنے واسطے جنگا کیتیاں۔ آج لوگ امن دا بیڑا غرق کرنے واسطے جنگ کر رہے، ہن مثال ایک درکار سی کہ جڑا جنگ بھی کرے تے امن واسطے کرے۔ نبی پاک دی ساری حیات طیبہ دا جدو مطالعہ کیجئے نوجوانوں، تے سرکار نے اپنی زندگی چ جتنیاں بھی جنگاں کیتیاں انہاں دے اندر تقریباً چند 100 کافر مارے گئے، چند 100۔ اگر میرے نبی پاک چاندے سرکار دو عالم فاتح بن کے جا رہے سن، تحس نحس کر سکتے سن، پر حکم دے کے بھیج دینے کہ جدو علاقہ فتح کرو کسی عورت نو قتل نہیں کرنا، بچے نو قتل، وڈیرے نو قتل، درخت بھی نہیں کٹنے۔ جیڑا نبی انج امن دا درس دے وے کہ جنگ تے ٹور کے نال فرماوے پھلدار درخت نہ کٹے آجے، رسول تے او امن والا نا، جنگ بھی کر رہے نے مگر امن واسطے۔ فرمایا جڑے درخت نو پھل لگا ہوئے او درخت بھی نہیں کٹنا۔ سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر امن دا جدو درس دیتا تے مثال بن کے میرے کریم نے کیویں دکھایا۔ پڑھا بھائی تھوڑا جو ہور زور لگا کے،
میں نے جو پڑھیا کرنا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا. تین چار مرتبہ مصرع اس تو پڑھیا کہ ہو سکتا ہے کسی بیلی نو خیال آ جائے کہ میں بھی حضور دی نعت پڑھا پڑا پر نہیں تو انہوں خیال نہیں آیا. تسی ایسے لذت لے رہے ہو کہ اسی سا پڑھن سانو لطف آوے. یقین کرو جو تسی پڑھ دے ہو منوں بڑا لطف آندا ہے. اس سارے انہوں نا شریف آن دیئے بچپن چ تسی نے مولانا الطاف حسین حالی دیئے نعت لکھی ہوئی کتابہ سکول پڑھ دے رہے ہو تے میرے چکے عنوان دے مطابق کہ میں او اس واسطے پڑھ رہا ہوں. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا 1,24,000 نبی آئے. ہر نبی اپنی امت لی رحمت ہے. ایک کوئی کائنات دا والی ہے جڑا پوری کائنات واسطے رحمت ہے. بلکہ میرا نبی تے نبیاں واسطے بھی رحمت ہے نا. رحمت للعالمین. اللہ تو علاوہ ہر چیز نو عالمین کیا جاندہ ہے. اور جنہیں میرے نعت پڑھنی ہے بلا ہاتھ کھڑا کر کے دسے بھائی. جنہیں نہیں پڑھنی بے شک نہ کرے مگر جنہیں ہاتھ کھڑا کرنا وہ لازمی پڑھے. تو سارے مل کے پڑھیے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی بر لانے والا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی بر لانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا وہ اپنے بیگانے کا غم کھانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی پر لانے والا. گرامی قدر حضرات قبیلہ تے حاتم تائی دا قبیلہ جنگ ہوئی تقریباً 1500 لوگ گرفتار کر کے آئے. سید عالم دے سامنے جدو گرفتار پیش کیتے گئے نا عورتاں جدو گرفتار ہو کے میرے آقا دی بارگاہ پیش کیتیاں گئیاں نا قیدن تو تسا سنیا کہ میرے نبی نے ویکھیا کہ بیچ حاتم تائی دی بیٹی بھی سی. حاتم تائی میرے نبی دے ظاہری دور پاک تو پہلے گزرے پر آج تک 15 صدیاں گزر گئیاں. آج تک حاتم تائی دی خیرات او دی سخاوت دیاں دماں نے. پوچھا گیا یا رسول اللہ حاتم تائی نے کوئی آخرت ثواب ملے گا؟ حضور نے فرمایا چونکہ ایمان نہیں نہ لے کے آیا اس واسطے انہوں آخرت ثواب نہیں. تو یا رسول اللہ جڑی انہیں انہیں نیکیاں کیتے تیری سخاوت کی تھی. حضور نے فرمایا او دا بدلہ رب نے دنیا تے دے دیتا کہ او دی سخاوت دی پوری دنیا چے شہرت ہے.
انہوں ای بدل اللہ نے دے دیتا ہے کہ قیامت تک کو دی خیرات او دی سخاوت دی شہرت رہے گی آئی او دی نیکیاں دا بدل ہے دعا کریا کرو کہ اللہ دنیا تے بھی دے وے تے آخرت بھی دے وے اس واسطے نبی پاک نے دعا ارشاد فرمائی ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا یعنی کہ سانو دنیا تے بھی اجر دے تے آخرت تے بھی اجر عطا فرما کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے کہ آتم تائی دی بیٹی دے سر تے چادر کوئی نہیں نوجوانوں بچیاں قیدی بن کے آن اج بڑے بڑے امن تے جڑے علم بردار بن کے آن دینے وہ لوگاں دیاں بچیاں دیاں عزتاں تار کر دیں دینے اج دیکھو کشمیر دے اندر قبضہ کر کے انڈیا نے اتھو دیاں بچیاں دیاں عزتاں نو لٹ لے آئے نوجوانوں نے عزتاں تار کر دیتیاں پر میرے نبی دی بارگاہ جدو قیدی بن کے عورتیں آئیاں او دے سر تے دوپٹہ کوئی نہیں میرے نبی نے اپنی کملی مبارک او دے سر تے رکھ دیتی عرض کی تھی کملی والیا ایک تے کافر دی بیٹی ہے میرے آقا نے رو کے فرمایا پاویں کافر دیئے ہے تے کسے دی بیٹی نا اے دے سر تے چادر دے کے آنا والی امت دیاں بیٹیاں نو دسنا چاہنا کہ میں اپنی بیٹی دا سر ننگا نہیں ویکھ سکدا سر ننگے میں غیران دیاں دیاں دے بھی نہیں ویکھ سکدا علامہ اقبال سیال کوٹ دا کلندر جڑ پہلے آپ نے منظر پڑے آؤ کہ اقبال رو کے مدینے والمو کر کے عرض کردنے کملی والے آؤ او پچی بے پردائے ہوئی سونے آتی انہوں کج دیتا ہو اسی بھی بے پردائے ہو گئے آج دنیا چا بے پردائے ہو گئے کملی والے آئی کوئی تیری ذات دایا شرعی کملی والے قیامت نو ساڑھے بھی پردے کج لئی کملی والے ساڑھے گناہوں تے میں پردے پاؤں دے میں دنیا چا بھی بے پردائے ہو گئے ایک تیری ذات دے نال ساڑھے کملی والے سارے بھروسے تے مان نہیں اسے باؤں تے مکسر پڑیا کرنا نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا جڑا چاندہ میرے پردے کملی والا کج لبے میرے ناول مل کے نبی پاک دی بارگاہ جستگاہ سائرد کرے نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا یا رسول اللہ بلکہ میں تینج کراں گا اسی قیامت نو بھی آکھاں گے تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا ایک باری کہتے صحیح ویکھی پھر کملی والا تیری لاج کی میں رکھ دائی تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا سارے نو دعوت نہیں جڑا ہے بس وہ پڑے تمہارا عرض کر پردے کجن والے دھیاں دے پردے بھی کجن ہیں قیامت نو غلامہ دے پردے بھی کجنے ہیں عرض کریا کرو سراتی سون لگے آئے سنے میرے جڑا گناہگار کوئی نہیں سنے تیرے برگی رحمت رب نے بنائی کوئی نہیں عرض کریا کرو کملی والے آئے جدو قیامت دیاڑا آبے اپنے عاشقہ دی شمار کریں بچ غلامہ نو بھی یاد کر لیں تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا نوجوانو جڑ بلے احد میدان آیا کونین دے والی دا درد مبارک بھی شہید کیتا گیا میرے نبی دا ہونٹ مبارک بھی پھٹ گیا
میرے نبی دے چچا میر حمزہ دے جڑے ویلے ٹکڑے کر دیتے گئے، ایسا درد نہ ہوا کہ منظر میرے نبی نے کدے زندگی چ پہلے نہیں دیکھے آ۔ نوجوانوں جڑے ویلے احد دے میدان دے بعد، نوجوانوں جڑے ویلے طائف دے واقعے دے بعد، جڑے ویلے فرشتے آ کے عرض کی کملی باد آ، انہاں دے پہاڑ سٹ دینے آ، انہاں نو کچل دینے آ۔ صحابہ نے بھی جدو عرضاں کی دیا کملی والے بد دعا کرو، تے میرے نبی ہاتھ اٹھا کے عرض کر دینے اللہم اہدی قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، عرض کر دینے یا اللہ میری قوم نو ہدایت دے دے، کیونکہ محمد مرتبے نو نہیں جان دے، میرے مرتبے نو نہیں جان دے۔ نوجوانوں معافی دا کہنا بڑا سوکھا ہے، پر میرے نبی نے جدو معافیاں دیتیاں، میرے نبی نے جدو امن قائم کیتا تے انج کر کے بکھایا، میرا نبی مثالے میں بنیا کہ نوجوانوں لوگ پتھر مار دینے، میرا نبی مڑ کے بے خدائی نہیں، کدرے پتھر مارن والا شرمندہ ہی نہ ہو جائے، وہ پتھر مار دینے میرے نبی نالے ٹر دے جان دینے، نالے فرما دینے پتھر مارن والے یارا، اے پتھر مارن والے یارا، جے قدم بل میں قسم خدا دی، قسم خدا دی، تو دوزخ کدے نہ جاوے۔ ساڑھے وال کوئی ایک باری گھوری پا کے بیکھے نا، اسی کہنے میں زندگی چینو بلانا نہیں، مشکل ہے نا بھائی، معاف کرنا۔ اللہ نہ کرے ساڑھے بچے کو تھپڑ مارے نا تے باپ دا دل کردہ کہ ہون میں اس بندے نو قتل ہی کر دے، میں انہیں میرے بچے نو لاڈلے نو تھپڑ ماریا کیوں؟ رسول عربی کی بیٹیاں نو ماریا گیا، وہ جڑیاں طہارت دے خاندان دیاں سن، پر جدو مکہ فتح کیتا تے میرے نبی غالب سن تے اس اور مغلوب سن۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جدو کعبے دا طواف کیتا تے ایک دوسرے نہ گلاں پہ کر دینے، ایک کبھی پتھر میں بھی ماریا سی، اج میری خیر نہیں۔ جنہیں نبی دی بیٹی نو دھکا ماریا سی نا تے حضور دی بیٹی فوت ہو گئی، حضرت رقیہ، اونٹ تو دھکا مار کے سٹیا سی، خیال تو انہوں بھی آندہ ہوئے گا نا کہ آج بدلہ تے سونے لینے نا، یار ساڑھے پتر نو کوئی تھپڑ مارے تے برداشت نہیں، تو میرے نبی دی بیٹی نو اونٹ تو گرا دے بے، زخمی کر دے بے، اسے زخم دی حالت بیٹی فوت ہو جائے میرے نبی دی، کہ حضور نو یاد نہیں سی کہ انہیں میری بیٹی تے ظلم کیتا سی۔ اور جنہ رامہ چکنڈے بچھائے وہ بھی سارے اج کھڑے نے تے انتظار کر رہے نے کہ ویکھو اج مصطفیٰ سانو کی سزا دیں دے، پر جدو کعبے دا طواف کر کے تے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے تقریر کرن دا ویلا آیا نا، تے حضور علیہ السلام نے اللہ دی حمد کرن تو بعد جڑا پہلا جملہ بولے نا وہ ایسی، حضور نے فرمایا انتم الطلقاء لا تسریب علیکم اليوم، حضور نے فرمایا میں اج تہانوں وہی جواب دینا جڑا حضرت یوسف نے اپنے بھائیاں نو دیتا سی۔ بھائیاں نے کیڑا کیڑا ظلم نہیں سی کیتا یوسف تے، پر جدو 40 سال بعد یوسف مصر دے بادشاہ بنے تے 40 سال بعد جدو بھائی سامنے پیش ہوئے تے وہ ڈر دے سن، بڑے ظلم کیتے، پتہ نہیں کی کرے، تے آپ نے فرمایا سی لا تسریب علیکم اليوم، اج تہانوں کوئی سزا نہیں۔ کسی نے پوچھیا بھی نہیں میرے نبی کہ تو پتھر ماریا کیوں سی، یہ بھی نہیں فرمایا تو میری بیٹی نو کیوں دھکا ماریا، یہ بھی نہیں سرکار نے فرمایا کہ تو میری راہ چکنڈے کیوں بچھائے، بس فرمایا لا تسریب علیکم اليوم۔ اج کسی نے کوئی پوچھ نہیں، کھلی معافی ہے، یہ ہوگی معافی۔ پر صحابہ نے کرنے چاہ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ جدو ہجرت کر کے گئے ساں تے میرے تے انہیں مربع سن مکے وچ زمین، انہیں کافرہ میرے مربعوں تے قبضہ کیتے، ایک
ایک صحابی نے عرض کیتی سونے کیتی ہوئے گی نا میری کوٹھی سی یا رسول اللہ تے میں مدینے ٹر گیا تے نا میری کوٹھی تے قبضہ کر لیا ہن اج تے اسی غالباں ساڈیاں جائیداداں واپس کرواؤ نا معافی دینا ہو رہے تے معافی دیون تو بعد احسان کرنا نبی پاک نے فرمایا میں اپنی تے بنو ہاشم دی ساری جائیداد تہانوں دتی صحابہ بول کے کہنے لگے کملی والے جے تساں دتی تے اساں بھی دتی اتھے قرآن پڑھا میں اچھا بولو سبحان اللہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا پروردگار نے فرمایا ایمان والیاں دی نشانی ہوندی ہے جدوں انہاں نوں غصہ آ جائے اللہ فرماتا نالے غصہ پی جاندے نے نالے معافی دے دیں نے اللہ فرماتا نالے احسان کر دینے عرض کی دی اللہ احسان کی کر دینے نوجوانوں میرے نبی نو بھی تے غصہ آندا ہوے گا پر میرے نبی نے پہلے تے اپنا غصہ پی لیا پھر معافی بھی دے دیتی تے سرکار نے جڑے ویلے احسان دا ویلا آیا سارا کچھ میرے نبی نے انہاں نو دے کے فرمایا لو تسی بھی یاد کرو گے تہاڈیاں آن والیاں نسلاں بھی یاد کرن گیاں نوجوانوں میں تے کہنا ہوندا کہ دنیا والے رل کے سارے تے لے آؤ کوئی ایسا جس دا اٹھنا بیٹھنا چلنا ہووے سونے جیسا والکاظمین الغیظ او غصہ پی جاندے نے والعافین عن الناس لوگاں نوں معاف کر دیندے نے واللہ یحب المحسنین اللہ احسان کرن والے نال پیار کردا او احسان بھی کردے نے یار ایتھے تے غصہ پینا بڑا مشکل ہے تے غصہ پیون تو بعد معاف کرنا اس تو بھی مشکل ہے تے معاف کر کے پلیوں کچھ دینا یہ تو اور مشکل ہے نا اللہ نے تینوں چیزیں بیان فرما دیتی ہیں فرمایا جڑے ایمان والے ہوندے نے پہلے تے غصہ پی جاندے نے والکاظمین الغیظ غصہ ہی نہیں کر دے پھر جے غلطی ہو گئی تے معاف بھی تسی کاروبار کر دے آئے ہو جا کے بھی کرو گے اللہ رزق حلال کشادگیاں دے بے دیکھو تواڈے کل کو ملازم ہے ان کو غلطی ہو جائے یہ حکم کی ہے والکاظمین الغیظ پہلے تے غصہ پینا والعافین عن الناس پھر معاف بھی کر معافی کرن تو بعد واللہ یحب المحسنین انہوں نے کچھ دے کے دیتے احسان بھی کر ہے نا مشکل پر میرے نبی کر کے بکھایا حضرت انس فرماندے نے میں 10 سال بچپن چ نبی پاک دے گھر کم کردا رہا کنے 10 سال ملازم رہے نے حضرت انس حضور دے گھر بچے سن فرماندے نے 10 سال چ ایک دن بھی نبی پاک نے مینوں ڈانٹے آنے غلطی بھی ہوندی حضور نے کدے فرمانا جا انس فلاں چیز لے کے آ انہیں جانا بچے سن مدینے دی گلی چ بچے نہ کھیلن لگ پڑنا حضور انتظار کر کے جدو آپ ڈھونگن نکلنا تے ویکھنا کھیڑ دیا ہونا حضور نے فرمانا انس آنا حضور نے فرمانا میں تینوں کم بھیجیا سی حضور میں نے بھول گیا حضور نے فرمانا چل ہون جا کوئی ڈانٹ نہیں بالکل حضور علیہ السلام نے کدے ڈانٹے آنی 10 سال دے اندر بھی میرے نبی نے مثال دے کے دسیا کہ اس طرح انہوں اخلاق کہہ دیں عمل کرنا انہوں کہہ دیں اس ساڑھے واسطے مثال نبی پاک دی ذات ہے حضور ایک دن عمرہ کرن واسطے کعبہ شریف آئے تھے نبی پاک نے عثمان بن طلحہ نو فرمایا کہ تیرے کول کعبے دی چابی ہے تے مینوں چابی دے مدر کعبے دے اندر جانا تالا کھول عثمان بن طلحہ بول کے کیا لگا محمد سارے نو اجازت ہے کعبے دے اندر جاون نماز پڑھن جو دل کرن تینوں میں چابی نہیں دینی صرف تینوں نہیں دینی باقی ساری دنیا نو دے گا نبی پاک نے ارشاد فرمایا پھر ایک دن آوے گا چابی میرے ہاتھے چوے گی جنہوں میرا دل کرے گا میں دے گا عثمان بن طلحہ میرے نبی والوے کے کہنے لگا اس دن قریش نے ذلیل ہو جانا جڑا چابی تو آڑے کو لا جانی
نبی پاک نے فرمایا نہیں نہیں اس دن قریش نو رب نے انیاں عزتاں دے دینیاں کہ انہاں دی عزتاں دا پھیرا آسمان تے پھردا ہوے گا نوجوانوں وقت گزردا جا رہا گزردا گیا جس دن مکہ فتح ہویا نا عثمان بن طلحہ فرماتے نے میں بھی نہ چھپدا پیا پھراں کہ او چابی والی گل کدھر محمد نو یاد ہی نہ آیا اچانک میرے نبی بول دے فرماتے نے عثمان بن طلحہ کتھے وے آگے حضور نے فرمایا کعبے دی چابی ہن چابی آگئی میرے نبی دے ہاتھ مبارک ہے حضور نے فرمایا عثمان بن طلحہ تینوں یاد ہے میں تینوں آکھیا سی ایک دن چابی میرے کو لوے گی تے جنوں میرا دل کرے گا میں دیواں گا کہنے لگا یاد ہے حضرت عباس نبی پاک دے چاچا جی جلدی جلدی آ کے عرض کردے نے یا رسول اللہ کعبے دی چابی مینوں دے دو میں تہاڈا چاچا لگنا ہن نبی پاک دا جملہ سنو تے ذرا سبحان اللہ فرمائے حضور نے فرمایا چاچا جی الیوم یوم البر والوفا اج تے نیکی تے وفا دا دن ہے حضور نے اوہی چابی دے کے نا عثمان بن طلحہ رو تے دے کے حضور فرماتے نے لے ہن محمد تینوں دیمن لگے ہن کائنات تیرے کولوں نہیں قیامت تک تیری اولاد کول کوئی چابی لا ہی نہیں سکے گا ہن محمد تینوں چابی دیمن لگے نے انہوں ہی چابی دے کے دوبارہ آج بھی کعبے دی چابی حضرت عثمان بن طلحہ دی اولاد کو لے گرامی قدر حضرات میرے نبی نے مثال دے کے واضح کیتا کہ اس طرح خلق انہوں کیا جاندے اخلاق انہوں کیا جاندے نظریات عمل انہوں کیا جاندے تسی بھی اگر اپنی زندگیاں سنوارنا چاہندے ہو تو ایک کی مثال ہے او حسنین دے نانا نے نبی پاک دی سیرت نو پڑھو نبی پاک دی سیرت نو سکھو حضور دی سیرت طیبات حضور دیاں سنتاں نو سکھیا کرو کتابہ پڑھو کتابہ نہیں پڑھ سکتے علماء نو سنو جڑے تہاڈی اچھی تربیت کر سکتے زندگی دا کوئی لمحہ گزارن دا طریقہ نہ آوے تے حضور دی سیرت پڑھ کے دیکھو کہ حضور نے لمحہ کے میں گزاریا جس قدر ممکن ہو سکے حضور دی ذات نو اپنی زندگی واسطے مثال بنا لو اللہ تبارک و تعالی سانو حضور دی حیات طیبات سیرت طیبات عمل دی توفیق عطا فرمائے آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب